بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین صلی اللہ. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا. اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. وہ میرے آقا اور مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ و فرما ہے. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ و فرما ہے. وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن. اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے. اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے اولیاء و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب اس فانی حیات کا خاتمہ ہو تو ہمارا شمار ان اولیاء اللہ کے ذاکر بندوں کی فہرست میں ان کے رفقائے کار میں کیا جائے. جس وقت یہاں آئے، قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں، جس وقت یہاں آئے اور آ کر یہ سارے معاملات کی توفیق ملی اور اس توفیق کے دروازے کو از خود اپنی جہت سے کھلا ہوا پایا، تو اس کی رحیمی پر اور دل رو پڑا کہ تو کتنا رحیم. سارا ہفتہ پچھلے جمعہ سے لے کر آج کے دن تک ہم خطا کار تھے، گناہ کار تھے. میں اپنی بات کرتا ہوں، بہت ہی گناہ گار، خطا کار رہا، عیبوں سے بھرا ہوا ہفتہ رہا،
بس خوف تھا کہ کہیں یہ توفیق کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اور مدینے کے ماہی کے صدقے دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، عیبوں سے بھرے ہوئے لوگوں کو وہ پکڑ پکڑ کر پھر توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے اور ہمیں اپنی آغوش رحمت میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس رب کائنات کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے گھرانے کی خیرات سے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا۔ تیری ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ بڑی شفقت فرمانے والی ذات ہے، وہ بڑی محبت، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا کوئی شخص اور میری طرف ایک بالش پڑتا ہے، چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اسے اپنے سینہ رحمت سے لگا۔ اب اس نقطے کے اوپر اگر غور کیا جائے، جو شخص ذرا اس کی جڑ کو پکڑے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ذرا جڑ کو تو دیکھیں، کیا فرمایا، جو بندہ ایک بالش، ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے، چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اسے سینہ رحمت سے لگا دیتا ہوں۔ اب ذرا اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ذرا توجہ کے ساتھ ذرا دیکھیں، کیا الفاظ استعمال فرمائے، جو شخص میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اسے اپنے سینہ رحمت سے لگا لیتا ہوں، میں اسے گرنے نہیں دیتا، تھام لیتا ہوں۔ اب یہ جو فرمایا، یہ تو اس کا کرم ہے نا کہ اس نے شفقتاً رحمتاً فرما دیا، جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے۔ اور سونیا، ہم میں کیا طاقت کہ تیری طرف چل کر آئے، ہمارا تیری طرف ایک بالش بڑھنا بھی، ہمارا تیری طرف چل کر آنا بھی تو تیری توفیق اور تیرا فضل ہے۔ اور بولو ہے کہ نہیں، ہم تو سانس بھی خود نہیں لے سکتے، ہم تو ایک پتا بھی اٹھانے کے قابل نہیں، دن کا بھی اٹھانے کے قابل نہیں۔ اور تو خود فرماتا ہے، میں چاہتا ہوں تو نیکی سرزد ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تو نیکی سرزد ہوتی ہے، میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ بولو فرمایا کہ نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے کہ نہیں، اس کا حکم ہو تو سارے معاملات چلتے ہیں نا۔ یہاں شفقتاً فرما دیا، جو میری طرف آتا ہے، اور سونے تو چاہنے تیسی آئے ہیں نا۔ تو اس بات کی معرفت یہ ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے سینہ رحمت سے لگانا چاہتا ہے، اس کے دل پر دروازہ توفیق کا، اس کے دل کے زمین پر اپنی طرف آنے والی رغبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر واضح ارشاد فرما دیا، جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، میری ذات کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں، میرے واسطے تگ و دو کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایسوں پر اپنی طرف آنے والے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ، جس بندے کی، اب اس کے ابتدائی قاعدے کی طرف دیکھا جائے تو وہ جو مجاہدہ تھا وہ اس کی مرضی سے تھا کہ آپ کی مرضی سے تھا، اس نے چنا تو آپ کو توفیق دی نا کہ یہ بندہ میرے قریب آئے۔ وہ فرمایا جسے میں قریب کرنا چاہتا ہوں اور جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، اس کے دل کی جڑ پر اپنے رحمت کی نور کی بارش فرما دوں۔ یہ ذرا میں اس کے باطنی معرف کی طرف، اور وہ ابتدائی جہاں سے توفیق کا دروازہ کھلتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ ابھی رغبت پیدا نہیں ہوئی، مولا کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوئی، سالک نہیں بنا، اللہ تعالیٰ کی محبت ابھی نہیں آئی،
محبت کا بیج نصیب نہیں ہوا، نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، ابھی تو گھر میں غافلوں کی طرح گھر میں بیٹھا تھا، غفلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی تو بندے کا حال یہ تھا، مگر ادھر سے منظوری ہوئی تو فرمایا میں جسے قریب کرنا چاہتا ہوں اس کے دل کی جڑ پر۔ بولو نا، اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کی طرف بڑے ہیں یا اللہ نے پہلے ارادہ فرمایا ہے؟ فرمایا میں جسے قریب کرنا چاہتا ہوں بس پھر اس کے دل کی جڑ پر اپنی رحمت کی، اپنے نور کی بارش فرما دیتا ہوں، جس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ اب وہ تھا تو غفلت میں ہی نا، بولو، ابھی تو غفلت کے اندر تھا، مگر فرمایا میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے قریب کروں۔ تو پھر کیا کیا؟ اس کے دل کی جڑ پر جب اپنی رحمت کی نور کی بارش فرمائی تو وہ چونک اٹھا اور اسے احساس ہوا کہ میں غافل ہوں، دوڑا مسجد کی طرف۔ بات کو سمجھ؟ دوڑا توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، اور پھر اس کام کو، اس غفلت کو اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، استغفار کیا، اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف ایک بالشت بڑھا۔ ذرا غور تو دیکھو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں، وہ شفقت فرمانے والا کیوں نہیں کہ تو غافل تھا، گناہ گار تھا، اس نے تجھے توفیق دی کہ تو ایک بالشت میری طرف آ، ایک ہاتھ میری طرف آ، اس نے توفیق دی تو چل کر میری بارگاہ میں آ۔ جب ایسا عمل کیا تو پھر اس نے دوڑ کر تجھے سینے رحمت سے لگا دیا۔ خود ہی فرما دیا کہ جب کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اور توبہ کے ساتھ، رجوع کے ساتھ، ایک خاص توجہ کے ساتھ، ایک خاص جھکاؤ کے ساتھ، ایک دل کا جھکاؤ ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، جب بندے کی رغبت ہر طرف سے دل ٹوٹ جائے تو پھر اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ اور جب اللہ یاد آئے تو پھر دل اس ہی کی طرف جھکتا ہے خاص رجوع کے ساتھ۔ تو فرمایا جو بندہ خاص رجوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مجھ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میری طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، میرے غیر کو چھوڑ کر ترک کر کے میری طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر سن لو میری بخشش، میری رحمت عطا بن کر اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ ذرا اس عمل کو دیکھیں، جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی، استغفار کیا، مغفرت طلب کی، اور دل کے خاص جھکاؤ کے ساتھ کہ دل میں اس کا غیر نہ تھا، بس وہ رب ہی بستا تھا، اس کیفیت میں جس نے سجدہ ریز ہو کر اور مجھ سے معافی مانگی، تو سن لو اس کے اوپر میری رحمت بن کر بخشش چھا جاتی ہے۔ میں اس بندے سے راضی بھی ہو جاتا ہوں، میں اس کی استغفار قبول بھی کر لیتا ہوں۔ وہ جو اس نے اپنی جہت سے میری طرف متوجہ ہوا، مجھ سے توبہ کی، پھر میں تواب الرحیم ہوں، میں اس شان سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، پھر میں اسے گرنے نہیں دیتا، میں اسے تھام لیتا ہوں۔ جیسے چھوٹا بچہ پرندے کا یا اپنے انسانوں کا بچہ دیکھ لیں، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو پکڑ پکڑ کے چلتا ہے کہ نہیں، لڑکھڑاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے کسی چیز کو پکڑ کے۔ والدہ کی یا والد کی، کسی گھر والے کی نظر پڑ جائے تو اسے دیکھتے ہیں، جب وہ لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے، جیسے ہی گرنے لگتا ہے دوڑ کے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ از خود بندہ ناقص ہوتا ہے، وہ تو ماں تھی جو تھام لیتی ہے، میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جب بندہ میری طرف بڑھتا ہے، خواہ ناقص ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار، خطا کار ہی کیوں نہ ہو، جب وہ بار بار میری طرف حرکت میں رہتا ہے، بار بار میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر اس سے خطا ہو جاتی، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور پھر اسے معافی مجھ سے طلب کرتا ہے، پھر میری طرف آ جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ جب وہ اس طرح لڑکھڑاتا ہوا بار بار میری طرف آتا ہے تو پھر میں اسے گرنے نہیں دیتا، میں اسے تھام لیتا ہوں۔ تو 100 مرتبہ بھی مجھ سے توبہ کر کے فرمایا کہ اگر اس توبہ کو توڑ دے، گناہ کر بیٹھ، پھر مجھ سے توبہ کر تو اپنے رب کو پھر بھی بخشنے والا بنے گا۔ شان ہی بڑی، وہ تو بڑا غفور، وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں
مبتلا کر کے کیا لینا اس نے؟ ہمیں جہنم میں ڈال کر اس نے کیا لینا؟ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تجھے معاف کروں۔ حدیث پاک کے اندر ہے ہر رات، پچھلی رات جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما دوں۔ فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے لائق اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے، اور وہ تو کلام فرماتا ہے کوئی آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح، اور کوئی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو تو صحیح، کوئی استغفار کے ساتھ توبہ کے ساتھ میری طرف رجوع کرے تو صحیح کہ میں اسے بخش دوں۔ تو وہ تو بخشنا چاہتا ہے، تو کوئی میری طرف رجوع کرے تو صحیح، کوئی گناہ گار خطا کار میری طرف متوجہ ہو تو صحیح، ایک بالش بڑھے تو صحیح، میں اسے دوڑ کر سینہ رحمت سے۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ اس کی توفیق سے ہیں۔ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، ہلکا ذکر، ہلکا درود قائم کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ابھی اپنے گھر میں تھے، ارادہ بھی نہیں تھا یہاں آنے کا، ادھر سے قبولیت تھی، ادھر سے توفیق کا دروازہ کھول دیا گیا تھا کہ آپ آئے، آپ نے یہ سارے معاملات کیے، وہ چاہتا ہے تو آئے ہیں نا، اور اگر یہاں آ کر سارے معاملات کیے ہیں اس کی توفیق سے کیے ہیں تو پھر وہ چاہتا ہے تو پھر قبول ہے۔ جیسے حضرت بی بی رابعہ بصری، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی جان ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، استغفار قبول ہوئی کہ نہیں، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا یا نہیں؟ آپ فرمانے لگی وہ توبہ کی توفیق ہی اس کو دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، جس کی قبول نہ کرنی ہو وہ اسے توفیق نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ یہاں آئے ہیں، توفیق ہے تو آئے ہیں نا، یہاں آ کر جو کچھ بھی کیا، قرآن خوانی کی، نعت خوانی پڑھی، سنی سنائی، اللہ کا ذکر کیا، درود پاک پڑھا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صبح سے اب تک جو کچھ بھی کیا، جتنے بھی خیر کے کام کیے اس کی توفیق سے کیے نا، تو پھر ثابت ہے کہ اگر اس کی توفیق ہے تو قبولیت کی ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا، اور ایک اس کی بڑی خاص معرفت میں بتا دوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، یہ احساس بندے کے دل میں پیدا ہو کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، میں گناہوں کے باعث اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں، جس لمحے یہ احساس بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کی ہر توبہ استغفار کے بعد اس کا جی چاہے کہ میں نماز پڑھوں، اس کا جی چاہے کہ میں مسجد میں چلا جاؤں، اس کا جی چاہے کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، میں اس کے نام کا خوب ذکر کروں، اگر ایسا توبہ کے بعد، استغفار کے بعد جی چاہے، خیر کا جی چاہے، تو سمجھ لے کہ قبول ہی قبول ہے۔ بات کو سمجھ، اگر تکلیف آ جائے اور اس تکلیف کے اندر اللہ یاد آئے تو سمجھ جائیے اس کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر کوئی تکلیف آپ کو اللہ سے دور کر دے تو سمجھ جائیں کہ وہ مولا کی طرف سے سزا ہے تیرے اعمال کی۔ تو یہ انسان کی طبیعت کے اندر، اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو، میں مفہوماً سمجھانے کے واسطے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہے یا نہیں، دیکھنا ہو نا، تو ہم نے نماز پڑھی، اس نے ہماری نماز قبول فرمائی یا نہیں، ہم نے ذکر کیا، روزہ رکھا، دیگر ہمارے صالحہ ادا کیے، کیا اس نے قبول کیے ہیں یا نہیں کیے، وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، اس کی رحمت کا سائبان ہم پر تنا ہوا ہے یا نہیں تنا ہوا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے ایک ہفتے کا معمول ذرا دیکھ لو، میں مفہوماً سمجھا رہا ہوں،
اور اس کی بنیاد، ساری بات کی بنیاد حضور کا فرمان عالی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلا ایک ہفتہ دیکھیں، آج جمعہ ہے، پچھلے جمعے سے لے کر آج تک کے جمعے کا دن دیکھیں، سارے دنوں کو دیکھیں کہ آپ اگر خود کو اللہ کے غیر کے ساتھ پائیں، خود کو ایسے کاموں کے اندر مشغول پائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اپنے دل کا سکون اور رغبت ایسے کاموں میں پائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جس کے کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کی رحمت تجھے اس کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ یہ اپنے اپنا ایک معیار ہے، اپنے من کو، اپنے آپ کو دیکھنا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور اگر وہ پچھلا سارا ہفتہ، اس کا ہر دن خود کو ایسے کاموں میں پاؤ جس سے وہ راضی ہوتا ہے، خود کو نماز پڑھتے ہوئے پاؤ، خود کو اللہ کی یاد کرتے ہوئے پاؤ، خود کو ایسی چیزوں کی رغبت میں پاؤ، دل کے سکون کو ایسے حال کے اندر پاؤ کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ پسند فرماتا ہے، تو حدیث پاک میں سمجھ جا کہ تجھ پر اس کی رحمت کا سائبان تنا ہوا، وہ تجھ سے راضی ہے، تو تجھے اس نے اپنی رحمت کے صدقے سے توفیق بخشی ہے کہ تو نماز کے اندر تیرا دل لگا ہوا ہے، تیرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہے کہ وہ راضی ہے، تجھ سے خوش ہے، اس کی رحمت تجھ پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ تو از خود اس چیز کا مشاہدہ اگر کرنا ہو کہ ہم کہاں کھڑے، اور انسان کی زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، وقت ہمارا ہو گیا، تو انسان کی زندگی کے اندر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مگر یاد رہے کہ وہ رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مصیبتیں اور بلائیں بھی اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے، یعنی اپنے سب سے قریب نبی اور رسول کو رکھتا ہے۔ میں آپ کا جب بھی یہ فرمان عالی شان پڑھتا ہوں یا سنتا سناتا ہوں تو مجھے اس سے مطابقت رکھتی ہوئی ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے قریب ترین جو مقام ہے، سب سے قریب ترین، وہ نبی اور رسول کو دیتا ہے۔ تو یہاں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اور رسول کو سب سے قریب رکھتا ہے، اور جو رسولوں کا بھی سردار ہو، بولو امام ہو، جو اللہ کا حبیب ہو، وہ کہاں ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سب سے قریب کسے رکھتا ہے؟ نبی اور رسول کو رکھتا ہے، تو پھر آقا آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، جو کل انبیاء کے امام ہیں، سردار ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سب سے قریب ترین مرتبہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے، اور جب میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں تو سب سے قریب ترین نبی اور رسول کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ بسم تو سب سے جب لفظ سب آ گیا تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ قریب، اس سے زیادہ قربت تو انتہائی قرب ہے نا۔ فرمایا سب سے قریب ترین جو نبی و رسول ہے، مگر جب میں اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہوتا ہوں تو سب سے قریب، اب اس سے زیادہ قربت کیا ہو سکتی ہے کہ ساتھ بیٹھے شخص کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو فرمایا کہ سب سے قریب ترین نبی و رسول ہے، اور جب میں اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہوتا ہوں تو سب سے قریب نبی اور رسول کو کسی فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں پر ہوں۔ مقام کعبہ قوسین، تو پھر یہ آقا کی شان ہے۔ تو پھر پلٹتے اس بات کی طرف، تو فرمایا کہ جس طرح وہ سب سے قریب رکھتا ہے نبی و رسول کو، اسی طرح ساری خلقت سے بڑھ کر مصیبتیں اور بلائیں بھی انہی پر نازل فرماتا ہے۔
جتنا مرتبہ اونچا ہوگا بندہ، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آئیں گی۔ اور اس آزمائش کو اگر پرکھنا ہو کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے، تو پھر ہر تکلیف کے بعد اگر اللہ یاد آئے تو آزمائش ہے، اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر وہ سزا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی ظاہراً بھی آزمائش ہوتی ہے، باطنی طور پر بھی۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں ذکر خفی، یہ جو لطائف ہیں آپ کے قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی، اخفا، نفس ہے، یہ سلطان الاذکار کا ایک مقام ہے۔ یہ جتنے بھی ساتوں کے ساتوں لطائف ہیں، یہ جب لطائف غافل ہوتے ہیں پھر اس غفلت سے نکل کر اللہ کا ذاکر بنتے ہیں، پھر جدا جدا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب جدا جدا اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے ذاکر بنتے ہیں، قلب اس کا ذاکر بن جاتا ہے، روح اس کی ذاکر بن جاتی ہے، سر کا مقام اس کا ذاکر بن جاتا ہے۔ اب یہ مقام ذاکر نہیں بنتا، اس مقام پر رب نے کوئی مخلوق بٹھائی ہوئی ہے۔ جیسے روح ہے نا، بولیے، روح اس وجود کے اندر رکھی، اس وجود کو روح چلا رہی ہے، بولو۔ اسی طرح ایک مخلوق ہے جو دل پر بیٹھائی، جو دل ہی دل کو، ایک دل تو ظاہر ہے جو پمپ کرتا ہے تو آپ کا خون کی سرکولیشن چلتی ہے، آکسیجن آتی ہے، بولو۔ اب اس دل کو کرنٹ کون دے رہا ہے؟ بولے نا، دل تو سارے وجود کو چلا رہا ہے نا، اس دل کو کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور فرمایا اس دل میں ایک مخلوق بٹھا دی ہے جو اس دل کو چلاتی ہے، وہ لطیف وجود۔ پھر فرمایا کہ جب بندی کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو یہ جو ساتوں کے ساتوں لطائف کے اوپر بیٹھی ہوئی جو مخلوقات ہیں وہ مولا کی طرف سے لوٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے دل جب اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو وہ دل ذاکر نہیں ہوتا، وہ مخلوق ذاکر ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھے؟ دل اس مخلوق کی تسبیح ہوتی ہے۔ یہ جو لوتھڑا ہے نا، یہ اس مخلوق کی تسبیح ہے۔ ذاکر در حقیقت یہ نہیں ہوتا، ذاکر وہ مخلوق ہوتی جو اس کو چلاتی ہے۔ تو پھر فرمایا اگر یہ دل ذاکر ہوتا تو پھر جب روح قبض کی جاتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو دل تو بند ہو جاتا ہے۔ تو جسے اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے وہ بند ہوا نہیں کرتے۔ یہ جو آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، دیگر دل کے امراض ہیں، پھر یہ تو نہیں نہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ دل، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ ذاکر ہو تو پھر یہ جو نقص ہے اس سے یہ تو پاک ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا یہ دل اس کی تسبیح، جو جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر خفی، تو سانس کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، سانس کو کیا بنایا؟ تسبیح بنائی کہ نہیں؟ تو ذکر سانس کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں؟ بولیے نا، سانس کو تو تسبیح بنایا ہے نا، ذکر تو آپ کر رہے ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سانس از خود ذکر کرتا ہو تو پھر سانس کبھی بند ہی نہ ہو، موت کیوں آ جاتی ہے؟ اولیاء کو موت نہیں آئی؟ بولو، انبیاء بھی تو فوت ہوئے کہ نہیں، دنیا سے گئے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کا وعدہ ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ جو دل ہے یہ تسبیح ہے، جیسے سانس اللہ کا ذکر کرو، جب سانس اندر جائے تب بھی، باہر آئے تب بھی، تو یہی جو ایک معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ تو وہ جو مخلوق ہے وہ ذاکر، تو فرمایا کہ جیسے جیسے پھر دل والی مخلوق بھی ذاکر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد روح بھی ذاکر ہو جاتی ہے، پھر سر کے مقام والی، اب سر وہ مقام لطیف ہے کہ جب وہ ذاکر بندے کا ہو جاتا ہے، میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، بولو، یہ واقعہ یاد ہے، معروف ہے کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا۔ جب اسے دھتکارا گیا تو اس نے کیا کہا؟ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ وہ یہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا مقام سر جو ہے وہ ذاکر ہوتا ہے، اور مقام سر وہ لطیف مقام ہے کہ جب وہ ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہر نفس کے اندر الہام ہے۔ جیسے کوئی شخص آ کر غیب کی کوئی بات سنا دے کہ وہاں فلاں وقت ایسا ہوا، تو ہم معروف بات ہے
اسے کہہ دیتے ہیں کہ تجھے الہام ہوا ہے، تو ایسی انجانی باتیں کرتا ہے، کیا تجھے الہام ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ الہام ہر نفس کے اندر ہے، اس کی سطح ہے کہ اب تجھے کون سی سطح عطا ہے۔ جب تک مقام سر سے انسان نیچے ہوتا ہے تو اس وقت اسے الہام رحمانی بھی نصیب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے تو شیطان بھی اس پر حملے کرتا ہے۔ میری بات کو سمجھ؟ تو شیطان بھی اس کے اندر وہ ٹیکا لگاتا رہتا ہے اس کو، اور وسوسات کی شکل میں وہ اسے وسواس، اس تصوف کے باب میں اسے ان اولیاء کرام کی زبان میں اسے وسواس کی کیفیت کہتے ہیں۔ پھر کیا شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو پھر جب دل ترقی کرتا ہوا روح کے مقام پر، روح سر کے مقام پر، سر پھر جب خفی کے مقام پر پہنچتا ہے تو فرمایا یہ وہ مقام لطیف ہے کہ جہاں پھر شیطان کا بس نہیں چلتا، پھر بندے کے ذہن میں خیالات میں جو کچھ بھی آتا ہے میری طرف سے آتا ہے، خالصاً رحمان کی طرف سے آتا ہے۔ وہ پھر جو بھی کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، دل ذاکر، روح ذاکر، دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، روح بھی اللہ اللہ، سر بھی اللہ، اس کے سارے من کے جو وہ وجود کے اندر لطیف وجود کا ہر جز جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ کا ہے۔ وہ اس کیفیت میں جب وہ جس شے کو بھی دیکھتا ہے وہ اس کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ بات کو سمجھے؟ پردے جھٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے تو فرمایا وہ پھر خود نہیں دیکھتا، وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خود پہ فنا ہو گیا نا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے میری نگاہ سے دیکھو۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بندوں کی نگاہ بن جاتا ہوں، اور جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ نہیں؟ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بندہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس دل سے ارادہ کرتا ہے، اور جس دل کو فرمایا میں خود بن جاتا ہوں، میں اس کے دل کے اندر بس جاتا ہوں۔ تو میں وہ جو آخری بات وہ جو بتا رہا تھا کہ جس طرح آزمائش ظاہر پر آتی ہے، پھر باطنی وجود پر بھی آزمائش آتی ہے۔ جب دل اللہ کا غفلت سے ہٹ کر اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے تو دل کی آزمائش آتی ہے، اس مخلوق کی جو دل پر بیٹھی۔ پھر اس کے بعد روح کی آزمائش آتی ہے، پھر سر کی آزمائش آتی ہے۔ ابتلا کی وادیوں کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ہر مقام کو ڈالتا چلا جاتا ہے، ابتلا کی کنکریاں چلاتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، وہ ابتلا کی کنکریاں چلتی ہیں، مصیبتیں اس بندے پر آتی ہیں، اور ہر مصیبت سے وہ نکلتا جاتا ہے، سرخرو ہوتا جاتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ پھر اس نے ہم پر ہماری ذات میں مجاہدہ کیا، اب ہم اس پر اپنی طرف آنے والے بہت سے راستے کھول دیں۔ اب وہ جو کنکریاں چلتی ہیں ابتلا کی آزمائشوں کی، وہ کیوں چلائی جاتی ہیں؟ دل ظرف ہے، کیا ہے؟ ایک ظرف ہے۔ ہمارے باطن کے اندر طرح طرح کے ظرف ہیں، اور ہم صبح شام منگتے بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ایک برتن تو ایسا ہے جس میں ہم دنیا مانگتے ہیں۔ وہ لوگ مانگتے ہیں کہ نماز بھی پڑھی تو وہ برتن آگے کر دیا، پروردگار دنیاوی معاملات بہتر کر دے۔ کوئی نیکی کا کام کیا، کسی نے پیسے کا برتن پالا ہوا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا پجاری ہے۔ کوئی عہدہ منصب کی چاہت میں نیک عمل بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا تو عہدہ منصب مانگے گا۔ کوئی شخص پیسے کا پجاری، کوئی کاروبار کا، کوئی اچھی رہائش کا، اچھی گاڑی کا، سواری کا، طرح طرح کی اندر برتن سجے ہوئے ہیں جسے ہم لے کر وہ کاسے لے کر مانگتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں۔ اب ٹوٹا ہوا دل کیا ہے؟ رہنا رب نے ہو تو وہ ٹوٹے گھر میں رہے گا؟ ہم تو خود ٹوٹے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو رہنا رب نے ہو تو وہ ٹوٹے ہوئے دل میں رہے گا؟ نہیں۔ اور فرمایا وہ ٹوٹا ہوا دل کیا ہے؟ اے موسیٰ میں اس دل میں بستا ہوں، اور جس کے سارے ظرف جس نے توڑ کر پھینک دیے ہوں، بس وہ مجھ ہی بچاتا ہوں۔
تو وہ دل جس نے سارے ظرف اور کاسے توڑ دیے ہوں، نہ مجھ سے دنیا مانگتا ہو، میرے کسی غیر کی طلب اس کے دل میں رہی نہ ہو، بس سارا کچھ ہی میرے عشق میں توڑ کر بیٹھا ہو اور مست و بے خود بیٹھا مجھے پکارتا ہو، اے موسیٰ میں اس دل میں بس جاتا ہوں، میں اس بندے کے دل میں۔ تو وہ ابتلا کی وادیوں سے جب بندہ گزرتا ہے اور ابتلا کی کنکریاں جب بندے کے دل پر برستی ہیں مولا کی طرف سے، تو وہ پھر وہ جو اس کے غیر کے برتن اور ظرف ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اس سے غیر کے ظرف ٹوٹتے ہیں اور بس فقط اسی کی طلب اور توجہ بندے کے دل میں رہ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں، ہٹتے ہٹتے ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ مقام سر پر فائز ہو جاتا ہے، اور مقام سر وہ لطیف مقام ہے جہاں شیطان کا بس نہیں چلتا، پھر مقام خفی پر، مقام اکفا پر، اور فرمایا کہ مقام اکفا وہ لطیف مقام ہے جہاں بندہ از خود اللہ کے حسن جمال کو تکتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک مدت لگ گئی کہ میں اللہ کو تلاش کرتا تھا، مگر جہاں جاتا بایزید خود کو ہی پاتا، دل میں جھانکا تو اپنا آپ نظر آیا، ارد گرد دیکھا تو اپنا آپ نظر آیا، دیکھنا اس کو چاہتا تھا، نظر اپنا آپ آتا تھا۔ پھر فرمانے لگے اب 20 سال سے یہ کیفیت ہے، بایزید خود کو ڈھونڈتا ہے، خود میں بھی خدا نظر آتا ہے، اپنا آپ گم گیا، اب اندر جھاتی مارتا ہوں تو اللہ ہی نظر آتا ہے، اس کی یاد نظر آتی، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھتا ہوں اور جس سے بھی دیکھتا ہوں اس کا حسن و جمال نظر آتا ہے، جس سمت بھی دیکھ میں تیرے بیچ میں بھی تیرے اطراف و اکناف میں۔ تو پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے جب بندہ خود کو اس کی یاد میں فنا کر لیتا ہے، تو پھر جدھر بھی دیکھتا ہے وہ چہرے کی نگاہ سے اسی کا حسن و جمال دیکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قصور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے، بچا لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔